الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وواقع الصادقين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ کے شاعر کی تعلیم یہ دلوں سے تقویٰ کی محنت کیا گئی ہے تصور سے تعلیم کسی چیز کی وہ شرک ہے اور وہ شرک کی عبادت کرنا ہے. یہ اردو فطرت بھی غلط ہے, اردو قرآن بھی غلط ہے. تعلیم کسی کی بزرگی کا اظہار کرنا, اب وہ بزرگی مختلف حیثیتوں سے ہو سکتی ہے. جیسے آگے کی بنسبت استاد میں بزرگی ہوتی ہے, بیٹے کی بنسبت باپ میں بزرگی ہوتی ہے, اور حیثیت سے بہتوں کو آدمی اتنے سے بزرگ سمجھتا ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ دنیاوی شخصیتوں کی کیسی تعلیم ہو, کوئی بھی شیخ کی آواز بلند نہیں کرتا. کوئی بادشاہ آ جائیں, کوئی گورنر آ جائیں, ان کی کتنے زور کڑے ہو جائیں تعلیم کے لیے, تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہو گیا. اور جب رسول رسول چیزوں کی تعلیم کی جائے تو سزائیں مختلف حلقوں سے آتی ہیں کہ یہ شرک. میں کہتا ہوں اصول تو ایک الگ چاہیے. اگر دنیاوی رشتے سے تعلیم شرک نہیں ہے تو کسی دینی وجہ سے عظمت کا احساس ہے اور اس احساس کا مظاہرہ تعلیم کی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ آخر کیوں شرک قرار پاتا ہے. مثلا کوئی بھی آئے اور آدمی اس کو دیکھ کے خبر ہو جائے, حاکم وغیرہ, کوئی گورنر, کوئی کمشنر, کوئی کسی حیثیت سے اس کو بزرگی سمجھے انسان, خبر ہو جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. اور ہمارے یہاں وہ رواج نہیں ہے, مگر مسلمانوں کے طبقے میں سیرت کے جلسے میں, میلاد شریف میں یا خاص محل پر جب رسول کا ذکر آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ یہ طبقہ ہے کہتا ہے کہ شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں شرک ہوا جو آپ کسی حاکم, دنیائی حاکم کی تعلیم کو کھڑے ہو گئے اور یہ حضرت کا نام سن کے جو کھڑا ہو گیا ایسے آپ کہنے لگے شرک ہے. ہاں, ایک سوال کرنے کا مجھے حق ہے. آپ تو ایک دفعہ کی تعلیم پر بےتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سوال یہ کیجیے کہ یہ ایک ہی جگہ پر کیوں جب نام آتا ہے تو تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب برابر رسول کا نام آتا رہتا ہے کیوں تعلیم مطلب نہیں کرتے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آخر خصوصیت ایک ہی جگہ کی کیا ہے. اگر تعلیم ہے تو جہاں پر حضرت کا اتنی مبارک آئے وہاں پر تعلیم کو کھڑے ہو جائیے. مگر مجھے تو چونکہ وہ چاہے عمل ہمارے یہاں رواج نہ ہو, یہ چیزیں رواج سے متعلق ہے. تعلیم, احترام, یہ چیزیں یہ عرفی ہیں. جب تک شرع سے کوئی طریقہ مقرر نہیں ہوا ہے اس طرح سے انسان تعلیم کا جس طرح سے انداز اختیار کرے, اگر ممانعت بات نہیں ہے تو وہ طریقہ جائز ہوگا. تو اب چونکہ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے اس لیے سوال کو میں وکالت بھی کرتا ہوں کہ یہ کہنا
یہ ہر دفعہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ایک ہی جگہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کسی بات کو؟ تو اس کو میں نے اپنے ملک میں ایک چیز دیکھی، وہ غالباً ہر جگہ ہوتا ہوگا، اس سے مجھے کچھ ذہن میں اس کی نوعیت آئی۔ ایک دن وقت کی جب بینک میں گئے تو پیسہ نکالنے کو، چھٹی کا دن تھا نہیں، مگر جا کے دیکھا بینک کھلا ہوا ہے، مگر سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، آج کیا چھٹی ہے؟ تو آپ لوگ آئے کسی کو؟ کہا چھٹی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا ہڑتال ہے۔ میں کہا تو کیا دن کی ہے؟ کہا ابھی تو کئی دن کی تو بعد میں ہوگی، یہ آج علامتی ہڑتال ہے، وہ ایک دن پر نہیں ہوگی، یہ علامتی ہڑتال ہے۔ علامتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم تیار ہیں، ہمارا جذبہ ہے ہڑتال کرنے کا، مگر ابھی ہم ایک دن کر رہے ہیں۔ تو میں اس محاورے کو وہاں سے میں نے یاد کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک ہر جگہ جب حضرت کا نام آئے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو حقیقت میں یہ تعظیم نہیں ہے، یہ علامتی تعظیم ہے، صرف اپنے جذبے کا اظہار ہے۔ وہ ہمارے کوتاہی ہے کہ ہم تعظیم نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں تعظیم کرنے پر اعتراض نہ کیجیے، تعظیم نہ کرنے پر اعتراض کیجیے۔ مگر دنیا ہے کہ وہ تعظیم کو کہتی ہے کہ یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رکو میں ماں باپ کو مثال میں پیش کر چکا کہ قرآن نے ماں باپ کی تعلیم کا حکم دیا، اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ مربی جسمانی ہے۔ تو جب جسمانی حیثیت سے مربی قابل تعظیم ہے تو جو روحانی مربی ہیں وہ کیوں قابل تعظیم نہیں؟ مگر ہم دیکھیے صراحتاً قرآن مجید سے ہم پوچھیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں بولتا ہوں کہ مداح ہو رہی ہے ایک جماعت کی کہ الذین آمنوا، وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، اور اس سلسلے میں اوصاف کیا ہے کہ ضرور ہو۔ اب تفسیر میں دیکھیے، لغت میں دیکھیے کہ ضرور ہو کے معنی ہے ضرور ہو، توقیر کرنا، تعظیم کرنا۔ قرآن تعریف کر رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور جو رسول کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، وہ نہ کرو، اور ان کی مدد کی ہے انہوں نے، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا کی بہتری حاصل کرنے والے۔ تو اس میں صراحتاً تعظیم رسول کا حکم دیا گیا۔ اب کہیے یہ ضروروں کی لفظ لغت والوں نے لکھی ہوگی، ہم تو اس لفظ کو جانتے نہیں کہ تعلیم کے معنی میں ایسے بہت والوں نے لکھ دی تو آپ نہیں جانتے، سیاسی ناراض ہوتی ہے۔ اب اور دیکھیے کہ تعلیم سے روکنے کے معنی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تعلیم سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ جو سب کے ساتھ برتاؤ وہی رسول کے ساتھ، یعنی کوئی امتیازی انداز اختیار کیا تو کہتے ہیں۔ اب صراحتاً آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ کیا پیغمبر سے وہی اسی طرح برتاؤ کریں جو دوسروں کے ساتھ کریں؟ تو اب قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار ہمارے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ اور پھر کچھ اور تفصیل دوسری جگہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس کا ارادہ ہے کہ ہمارے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو، اور اس طرح چیخ کر بلند آواز سے رسول سے بات نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اور جو ان فتنہ ہوا ہے
ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو رائے گاہ ہو جائیں، یعنی اگر تعظیم رسول نے کی تو نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، حج بھی بیکار، جتنے ہمارے خیر ہیں سب بیکار ہے بغیر رسول کی تعظیم۔ کہ اس طرح نہ پکارا کرو ہمارے رسول کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے تو ہمیں حکم دیا کہ اس نے خود بھی اس پر عمل کیا، اس نے بھی رسول کو اس طرح نہیں پکارا ہے جس طرح دوسروں کو پکارا ہے۔ ارے وہ حرکت و ناقت کو پکارنے ہی کیوں لگا؟ وہ پکارتا ہے انبیاء کو، وہ پکارتا ہے پیغمبروں کو، لیکن قرآن مجید میں دیکھیے تو جس پیغمبر کو پکارا ہے اس نے نام لے کر پکار لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، نام لے کر پکار لیا۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح کشتی سے اترو ہمارے سلامتی کے ساتھ، نام لے کے پکار لیا۔ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، نام لے کر پکار لیا۔ اور یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں حاکم بنایا، صاحب اقتدار بنایا، دیکھیے نام لے کر پکار لیا۔ اور اب میں آیتیں کیوں کہوں؟ میں نے تو کہہ دیا کہ بلا استثناء ان کو نام لے کر پکارا ہے۔ اب اگر کسی کو بغیر نام لیے ہوئے پکارا ہے تو کون میرے سامنے نظیر پیش کرے؟ بلا استثناء ہر ایک کو نام لے کر پکارا ہے۔ اور ہمارے رسول وہاں میں نے بلا استثناء کہا تھا، اس نے یہ قوت کے ساتھ میں یہاں بلا استثناء کہنے کے لیے تیار ہوں کہ hamaरे رسول کو بلا استثناء کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ قرآن لیے کبھی تو جو عہدہ ہے، جو ان کا منصب ہے، اس کو ترنامہ خطاب بنا لیا، یا ایھا النبی، اور ایک خاص جگہ یا ایھا الرسول۔ یہ یا ایھا الرسول کہنے کی وہاں بڑی ضرورت نہیں۔ رسول کے لیے قرآن نے فرض یہی اعلان کیا ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، لفظ رسول ہی کے ساتھ ہے کہ رسول کا کام تو تبلیغ کر دینا ہے، لہذا جب ایک اہم تبلیغ کا حکم ہوا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ، یعنی آپ تو رسول ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے۔ اور اب ماشاء اللہ صاحبان فہم ہے، میں کہتا ہوں کہ ایھا الرسول کہہ کے کتاب نے بتا دیا کہ حکم سرکاری ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دیجیے اس کی جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اترا ہے اس کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے ابھی، مگر اترا ہے کچھ۔ تو اب قرآن میں تو یہ ہے کہ تبلیغ کر دیجیے، اب دنیا کو دکھائے کہ وہ اترا جو تھا وہ کہاں ہے قرآن میں، تو حدیث رسول سے نکلے گا۔
ہے. اب ہر مسلمان فیصلہ کرے کہ پھر قرآن کافی کیوں کر ہوگا. اترنے کی گواہی قرآن میں موجود ہے اور جو اترا ہے اس کے تبلیغ نہ ہونے کی گواہی موجود ہے. تو اب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اترا ہوا ہے جو رسول جب تک تبلیغ نہ کریں اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اب رسول اگر آ کے کہیں کہ من کن تو مولا مولا تو اب یہ رسول کا کلام نہیں ہے, خدا کی طرف سے نازل. اکثر جگہ کہ یا نبی یا رسول جو خدا ہے اسی کو سرنام ہے کلام قرار دیتے. کبھی کچھ اوصاف امتیازی کو انہوں نے کلام بنایا جیسے واقعہ اے نجیب و طاہر یاسین اے سید و سردار. کبھی بتقاضائے محبوبی جو لباس اس وقت ہوا اس لباس کو مرکز نظر بنا کے عنوان کتاب بنا لیا. یا ایھا المزمل اے کملی میں لکھتے ہوئے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھے ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ اس کے لباس پر بھی محیط کی نظر اب ہر صاحب فہم غور کرے ہے کہ نثار یا جس کو مدثر ہے اور کملی جس کے معنی میں مزمل ہے یہ جسم سے متصل لباس نہیں ہوتا. یہ اوپر سے وہ بھی ہر وقت نہیں پہنے جاتا. وہ جو متصل لباس ہے وہ ہر وقت پہننے جاتا ہے. اور یہ تو آدمی کہیں آنا جانا ہوا اس وقت میں چاہے جسم کے اوپر اپنے لباس ڈالتا ہے. کملی اس وقت ہوتا ہے وہی آگاہ جیسے پرانا ہے یہی اس زمانے میں کملی کہلاتی تھی. یہی اس کو چادر کہہ لیجیے. تو وہ ضرورت جب کسی وقت وہ پہنی جاتی ہے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے لباس کا جز نہیں ہے. تو جب ایسا لباس کہ جو جسم سے متصل بھی نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر یہ بھی جسم ہوتا ہے وہ مرکز نظر پروردگار ہے. تو حضور والا اگر قبر مطہر رسول کی جس سے کہ جسم کا تعلق دائمی طور پر تقریباً ہے وہ ہو کر مرکز نظر پروردگار نہ ہوگی اور اس کی تعظیم صرف چھوٹا ہو جائے گی. پھر ذرا سمجھ سے متعلق بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ شرک کو کہتے ہیں. شرک اس کو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے لیے خاص ہو اس کو دوسرے کے لیے صرف کر دیا جائے. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اب تعظیم کے سلسلے میں جن جن باتوں کو یہ لوگ شرک قرار دیتے ہیں اس پر یہ غور کیجیے کہ وہ براہ راست اللہ سے متعلق ہو بھی سکتی ہے. یعنی اگر بات ایسی ہو کہ جو غیر اللہ ہی سے خاص ہو اللہ کے لیے وہ ہو ہی نہ سکتی ہو تو اسے غیر اللہ کے لیے سب کرنا شرک کیوں پر ہوگا. اب آپ ملاحظہ کیجیے کہ کس کس چیز کو یہ لوگ شرک قرار دیتے ہیں. کسی رقم کو بوتا دیا انہوں نے کہا شرک, کسی ذریعے کو بوتا دیا انہوں نے کہا شرک, قبر مطہر کو بوتا دیا انہوں نے کہا شرک. میں کہتا ہوں کہ یہ بوسا کیا ہوتا ہے
لبوں کا کسی جسم سے متصل ہونا، تو یہ چیز براہ راست اللہ سے متعلق ہو سکتی ہے؟ خدا جسم و جسمانیات سے بھری ہے، تو کیا اس کے دست مبارک آپ کو ملیں گے بوسہ دینے کے لیے؟ پائے مبارک ملیں گے بوسہ دینے کے لیے؟ آپ کے رواج کے مطابق پیشانیاں مبارک ملے گی بوسہ دینے کے لیے؟ رخسارے مبارک ملیں گے بوسہ دینے کے لیے؟ تو یہ تو چیز کی متعلق اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو جب متعلق ہوگی تو کسی جسم سے متعلق ہوگی، اور جسم اللہ ہو نہیں سکتا، جسم اللہ کا ہو نہیں سکتا، تو جسم تو غیر اللہ کا ہو ہی گا. اور اب جو چیز ارد کر رہا ہوں وہ نہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں اس کو ان الفاظ میں ادا کروں، اور نہ یوں بھی شاید عمر ہوتی بھی تو ممبر کے اوپر ان الفاظ میں کم سے کم ذمہ داری محسوس کرتا. مگر جو بات ہے وہ کہوں گا کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عمل نفسانی خواہش کے تقاضے سے ہو تو آپ صرف نہ کریں، اور کسی دینی عقیدت کی وجہ سے ہو تو آپ صرف کہتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب تصور شرک کا ہے. ایسی بات جو غیر اللہ سے مخصوص ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہو تو کیوں کر دیتے ہیں؟ اور کاہے کو آپ شرک کہیں گے؟ جی طواف کر لیا غریب کا تو بہت شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں طواف کیسے کسے کرتے ہیں اسے غور کر لیجیے کہ کوئی چیز بیچ میں ہو اور آدمی اس کے گرد گھومے، اس کا نام طواف ہے. تو کبھی اللہ سبحانہ ملے گا کہ آپ اس کے گرد چکر لگا کے کرتے ہو؟ یہ تو جب ہوگا تو کوئی جسم ہی بیچ میں ہوگا جس کے گرد آپ طواف کریں گے، تو پھر اس کو شرک کہنے کے معنی ہی کیا ہے؟ اور سب سے بہت ہم سلسلہ پر سجدہ کر لیں تو دنیا سے کہے کہ یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں کہ پیشانی کے نیچے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوئے گی. ارے صاحب آپ پیشانی رکھیے گا تو قالین پر رکھیے گا، پیشانی رکھیے گا اپنے لباس پر رکھیے گا، تو آپ کا لباس شریک خدا نہ بنے، تعلیم شریک خدا نہ بنے، اور خاک کربلا پر سجدہ ہو جائے تو وہ شریک خدا ہو جائے. اور اس کا کیا ملے؟ سب سے بڑی چیز کسی رخ کی طرف سجدہ کرنا ہے، یعنی کعبے کی طرف. تو سب مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے دنیا والے یہاں غیر مسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو کعبے کی پوجا کرتے ہیں. یہ ان کی بھی نافہمی ہے، اور کوئی مسلمان اگر کہے تو اور زیادہ اس کی نافہمی. والا سجدہ کعبے کو کون کرتا ہے؟ کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے. سجدہ خدا کو کر رہا ہے، ان سے سجدہ کعبہ ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ خالق کہاں ملے گا جو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے. وہ نہ مشرق کی طرف ہے، نہ مغرب کی طرف ہے، نہ جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے. یہ رخ تو جب ہوگا تو کسی سمت کی طرف ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ اسی تصور کو کہ یہ کسی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھنے سے عبادت اس سمت کی نہیں ہوتی. اس تصور کو ذہن سے دور کرنے کے لیے آواز اسلام میں تبدیلی قبلہ کا انقلاب ہوا. پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا اور پھر کعبے کی طرف ہو گیا. یہ روایت نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں. وہ دوسری پارے پہلے پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے تذکرہ، اور دوسرے پارے کے ایک برف تک یہ تذکرہ چلا جاتا ہے. دھوئی ہے اور وہاں
مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے ذات القبلتین، لیکن جہاں یہ تبدیلی قبلہ کا عمل ہوا اور وہ نماز پڑھی گئی جو شروع ہوئی تھی ایک رخ پر اور وہ بدل گئی، پھر درمیان میں دوسرے رخ کی جانب ہو گئی، وہ اسی ذات القبلتین مسجد کا ذکر ہے۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تبدیلی ہوئی کیوں ہوئی؟ اس لیے باوجود کہ غیر ہی نہیں، بہت سے منافقین اور بہت سے خانکار مسلمان جو گرد و پیش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا خدا کی رائے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیا خدا فیصلے بدلا کرتا ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت میں یہ تبدیلی کا بڑا مقصد یہ تھا کہ صرف پرستی کا تصور پیدا نہ ہونے پائے، سمجھو کہ یہ سمت میں کوئی تقدس نہیں ہوتی جس کی طرف رخ کیا ہے، در حقیقت اللہ کے حکم کا دباؤ ہے۔ جس طرح اس کا حکم ہو جائے ادھر رخ کر کے نماز کو، اور اسی بنا کے اوپر یہ عملی مظاہرہ کیا گیا۔ جو چیز بھولنے کے تقاضے ہوں اس میں محرکات شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ یاد رہے۔ علم النفس کے متعلق چیز ہے کہ روزمرہ کی بات آدمی بھول جاتا ہے، اور ایک انوکھا مظاہرہ کو جو تو نہیں بھولتا ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ جبریل امین پہلے حکم لاتے اور اس کے بعد بتلاتے اور رسول اعلان فرماتے کہ بھائی اب تک تم نے نمازیں ادھر پڑھی ہیں اور اب تم آئندہ سے ادھر نمازیں پڑھا کرنا۔ تو یہ فقط لفظی بات ہوتی، کچھ لوگ عمل کرتے، کچھ نہ کرتے، کچھ بھول جاتے، لہذا کہ بھائی ایک نماز اور شروع ایک طرف ہو اور آخر میں ہو پھر جماعت کی نماز، جس کی وجہ سے کہ انقلاب پوری جماعت میں ہو، ایک طرف رخ کر کے شروع کرے اور اس کے بعد اس کو پیچھے جانا پڑے، یعنی پیچھے کی صفیں آگے ہو گئے اور آگے کی صفیں پیچھے چلی گئی۔ یہ پورا انقلاب جماعت میں ہوا تو اس لیے کہ اب تو نہیں بھولو گے، یہ انوکھی قسم کی نماز پڑھی ہے تو اب تو یاد رہے گا، اب تو نہیں بھولو گے۔ اور اب دنیا بتائے کہ حکم الہی سے یہ اتنی تبدیلیاں ہوئی تو تم یہ بحث نہیں کرتے کہ رجوع قلب میں فرق ہوا یا نہیں، اور اس کے حکم کے دباؤ سے اگر کسی بچے کے لیے سجدے میں ٹوٹ دیں گے تو تم یہ بحث کرنے لگو کہ یہ رجوع قلب کے خلاف ہو گیا، یا کوئی اور رات ایسی ہو کہ جو انگلی کے اشارے سے نماز میں انگوٹھی دیں گے تو تم کہو کہ یہ تو رجوع قلب کے خلاف ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ نماز کا اتنا بڑا انقلاب حکم الہی سے ہو تو وہ رجوع قلب کے خلاف نہ ہو اور انگلی کا ایک اشارہ ہو جائے تو تم سوچنے لگو کہ یہ نماز حبیب خدا ختم انبیاء طلبات کہ انوکھا پن جہاں جب پیدا ہو جائے ایک ہی نماز میں، اب یہ شروع ایک طرف ہوئی اور ختم دوسری طرف ہوئی، اب بھول نہیں سکتا، یوں مصلحتاً بھلا دے اور بات مگر فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو اعلان کرنا ہے اگر وہ مکے میں اعلان کرا دیا جاتا تو دنیا بھول جاتی، اور مدینے میں آ کے اطمینان سے اعلان کرایا جاتا تو دنیا بھول جاتی، مگر ایسی صورت میں جب قافلہ چل چکا، شہر اپنے جانے کی جلدی ہے اور پھر سفر کو روکا جاتا ہے، جو پیچھے ہیں انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے، جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سب بھول جاؤ تو دوپہر کے وقت جماعت آفتاب میں اس گرم زمین میں روکے جاتے ہو تو یہ جلتی ہوئی زمین یاد رہے گی، یہ دبتا ہوا سورج یاد رہے گا، ارے یہ بھی بھول جاؤ تو یہ انوکھی قسم کا ممبر یاد رہے گا۔ مولانا دیکھیے غرض یہ ہے کہ یہ روح ہونا یہ جسم کے متعلق ہوتے، کوئی نہ کوئی جسم ہوگا ادھر، کبھی بیت المقدس ہے، کبھی کعبہ ہے، کچھ نہ ہوگا کوئی اور عمارت ہوگی، تو یہ چیز بڑھائے گا اللہ سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ صرف کیوں کر ہوتی
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے تو یہ پتہ چلتا ہے، ابھی تو سمت قبلہ میں کہتا ہوں کہ بطور تعظیم سجدہ کرنا یہ بھی ہماری فضا کا حکم ہے کہ ناجائز ہے۔ اس سے ایمانیت میں صوفیات میں بھی جائز سمجھتے ہیں، فقہ جعفری میں سجدہ کرنا بطور تعظیم یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی اس طرح سے یافتہ زمانے کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر سجدہ غیر خدا کو جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ جوہر کو سجدہ کرے، کہنے کا تقاضا ہے تو یہ حکم دیتا کہ زوجہ جوہر کو سجدہ کرے۔ اگر یہ بھی حدیث نظر سے گزری کہ اگر سجدہ غیر خدا کو جائز ہوتا ہے تو میں حکم دیتا شاگرد کو کہ وہ استاد کو سجدہ کرے، تو اگر جائز ہوتا اس کے معنی کہ شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے سجدہ غیر خدا، لیکن یہ بھی شرک نہیں ہے۔ دیکھیے جائز اور ناجائز ہونا شریعت کا حکم ہوتا ہے، اور توحید اور شرک کے اصول دین میں متعلق۔ اگر شرک ہوتا تو کسی شریعت میں نہ ہوتا، شریعت میں احکام بدلتے ہیں، اصول دین نہیں بدلتے ہیں۔ اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں بنص قرآن روایت نہیں، لفظیں دیکھ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ اردو الا آدم، آدم کی طرح رخ کر کے سجدہ کرو، وہ اس کے لیے الا آتا ہے، معلوم تھا قبلہ نہیں بنائے گئے تھے بلکہ انہیں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، انہیں سجدہ کرو تو اب انہیں سجدہ کس لیے کرایا ہو، ان انوار کی وجہ سے جو ان کے قلم میں تھے یا جس لیے بہرحال الفاظ قرآن یہ ہے کہ انہیں سجدہ کرو۔ اور یوسف نے خواب دیکھا کہ سورج ہوتا ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہی بیان کیا انہوں نے، یہ نہیں کہ میری طرف رخ کر کے، جی نہیں، میرے لیے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہی دام آتا ہے کہ یہ من سے سماوات اللہ کا سجدہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہے، وہی وہاں الفاظ ہے کہ رائے تو کمن بچن کرو کمر لائے تو ہم لی دین، میں نے سورج مردان کو اور 11 ستاروں کو دیکھا تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ اور پھر قرآن میں بتا رہا ہے کہ لما دخلوا جب داخل ہوئے یوسف کے بعد تو قرنوا لہو سجدا، جتنے تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے، ان میں سورج اور چاند جو لباس اور ماں اور وہ 11 ستارے وہ بھائی یہ جتنے تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ اور اب یوسف نے یاد کیا کہ ہاں تعویل و رویا یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے اللہ نے سچ کر دکھایا۔ تو اب آج کل کے فتوا دینے والے سب کو کہیں کہ مشرک تھے، مگر اس میں نبی بھی ہے جنا دیا تو حضور والا معلوم ہوتا ہے کہ شرک ہوتا تو کسی شریعت میں نہیں ہو سکتا، نہیں یہ حکم تھا، اس لیے قبل اسلام تھا جاری، لیکن شریعت اسلام میں اس کی ممانعت ہو گئی ہے، تو اب اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ حکم کے خلاف اگر کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، سزا اس کی ہوگی۔ تو شرک کا الزام لگانا یہ غلط ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ اور اب جب میں غور کرتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک تعظیم عبادت ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ کل سے جتنا بیان ہو رہا تھا اس کے خلاف ہی بول رہا ہوں، یقیناً تعظیم عبادت مگر بس فرق ہے، تعظیم ہوتی کسی کی ہے اور عبادت ہوتی کسی کی۔ اگر کسی حاکم میں دنیا کی تعظیم ہو گئی تو وہ تعظیم ہے دنیا کے ساتھ، لہذا وہ عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رشتے سے کسی کی تعظیم ہوئی
خدا کے رسول کی تعلیم ہوئی، کسی فریے راہ خدا کی تعلیم ہوئی، تو تعلیم اس کی ہے، عبادت اس کی ہے۔ پڑھوا دیجیے میرے لال جب ان کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ آدم کو ہی تھا، مگر عبادت کو خدائی تھی۔ جب اس کے حکم سے سجدہ کرو، اس کے معنی کہ اس کی بندگی کے تقاضے کو پورا کرو، اور اسی لیے جو اس حکم پر عمل نہ کر لے وہ ہمیشہ کے لیے رنگے باہر بن جائے۔ یعنی ان لوگوں کی زبان میں جو توحید کے تقاضے کو برقرار رکھے، اسے خدا ہمیشہ کے لیے عبادت میں گرفتار کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ آدم کو ہے، مگر عبادت وہ اللہ ہی کی ہے، ورنہ وہ یہی نکالت میں پیش کرتا اپنی طرف سے۔ یہ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اب وہ یہی نکالت کرتا کہ میں تو تیرے سجدے کرتا رہا، یا آج تو غیر اللہ کے سجدے کو کر رہا ہوتا، مگر شیطان کو بھی یہ نہیں سوچی۔ کہانی ہے کہ شیطان بھی اسے شرک نہیں سمجھ سکتا تھا، صرف اپنی شان کے خلاف، اور اسی حالت میں بھی یہی کہا کہ تم نے تکبر سے کام لیا، گھمنڈ سے کام لیا، یہ میں اونچا ہوں اور یہ نیچا ہے۔ حکم خدا کے خلاف کسی بنا پر نیچا سمجھ کے کرنا، وہ پھر خدا کے مقابلے میں سرکاری ہے۔ خدا نے کسی کو منتخب کر دیا، تو جیسے وہ ایک نبی کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ دالوت کیسے بادشاہ ہوگا، اس کو پیسہ تو ہے نہیں، اس کے پاس دولت مند تو وہ ہے نہیں، تو اب صرف اس لیے کہ ہم رئیس زیادہ ہے، دولت مند زیادہ ہے، تو اس کی طرف کے حکم کے مقابلے میں دولت کی بنا پر سرکار بھی کر رہے ہیں، یا اس نے کسی کو منتخب کیا ہے اور اب دنیا کرے تو یہ تو عمر ان کی کم ہے، یہ بچہ ہے، یا نیشن کی بنا پر اپنا ناز ہو کہ ہم اس سے اونچے ہیں، اس لیے کہ ہم جہاں جینا ہماری عمر زیادہ ہے۔ یہ جب ان باتوں سے ہو تو وہ خطاب نہیں ہوتا کہ استغفر سے کیا تکبر سے کیا بولوا دیجیے میرے بات ہوتا ہے۔ مثال یہ کہ کوئی صاحب آئے، کوئی عالم دین، کوئی دنیاوی شخصیت نہیں جو ممدوح تعلیم ہو سکتی ہے، کوئی پیر ملک سے جو اس سلسلے کو مانتا ہو، یا عالم دین کوئی آئے اور تعلیم کو کھڑا ہو گیا ان کو دیکھتے، تو یہ بے شک تعلیم یا اس ولی کی مسجد سے ہوئی تعلیم، لیکن وہ نہیں آیا ہے تعلیم کو خود شخص کی اس سے بڑی تعلیم ہے۔ اور اب یہ جو بچہ آیا تھا، پیچھے کوئی دیہاتی نوکر آ گیا اس کا، اور دیہاتی نوکر کو جس کی شکل سے ظاہر تھا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ دیکھ کے یہ کھڑے ہو گئے تعلیم کو، اور انہوں نے کہا آپ خانے کی تعلیم کرتے ہیں، تم اس کو دیکھتے ہو یہ نہیں دیکھتے، کھٹکا نوکر۔ اب یہ اس سے بھی بڑی تعلیم ہو سکتی ہے جب ذرا اور دور ہو کے تعلیم کا اثر حاصل ہے۔ اور اب آخر میں گیا اس لیے کہ پوسٹ مین نے آ کے خط دیا، کہاں سے آیا ہے، فوراً تعلیم کو ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو کاغذ ہے، اس نے کہا آپ کاغذ دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کس کا خط ہے۔ معلوم ہے کہ جتنے لہریں تعلیم کی دور تک جائے اتنی اصل مرکز کی تعلیم زیادہ۔ اسی طرح کہ انہیں جذبہ تعلیم کا خدا کی ہے،
تو اقبال کی زبان میں کہوں کہ ہزاروں سجدے جبین میں ٹوٹ رہے ہیں، مگر خالق کا آستانہ ملنے کے انتظار میں وہ سب سجدے بیچارے رکے ہوئے ہیں، وہ صرف نہیں ہو سکتے، اور کبھی اس کا جذبہ حق پرست نہیں ملے گا، کبھی اس کا جذبہ مبارک نظر نہیں آئے گا۔ ارے کچھ لوگ قیامت میں دیدار کے منتظر ہیں، مجھے ہمدردی ہے اس انتظار سے، اور میں اب یہ جملہ کہوں گا اسے غور کیجیے کہ اس کے معنی ہے کہ قسمت مسلم میں انتظار لکھا ہے کہ کوئی ناممکن بات کا منتظر ہو، کوئی ایسی بات کا ہو جو ہو سکتی ہے۔ بیچارے ہیں کہ جو تعلیم کرنے کو اللہ سے دل چاہتا ہے مگر ملتا ہی نہیں کہ اس کی تعلیم کرے، تو اب وہ تعلیم کا جذبہ ہے جو بس خدا کے ذات سے متعلق ہو سکتا ہے، اور اب کچھ ایسے ہیں جو بھی جانتے ہیں کہ ہماری رسائی براہ راست اللہ تک نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کا رسول ہمارے سامنے ہے، کیونکہ یہ اس کا رسول ہے، لہٰذا ہم جو کچھ ممکن ہو اس کی تعلیم کریں۔ تو سچ بتائیے یہ اس سے زیادہ تر ہے یا نہیں تو خود خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ پر کیجیے ہیں کہ رسول کی خدمت میں بھی نہیں پہنچے ہیں مگر ان کے بچے ہیں، ان کی آل طاہرین ہے، ان کی اولاد ہے، اور یہ ان کی تعلیم و تکریم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے رسول کے پہلے بیٹھتے ہیں، تو ادھر رشتہ رسول تک گیا اور خدا تک پہنچا، اب وہ ادھر تعلیم کا مطلب خدا ہو گیا۔ اب وہ درمیان کے وسائل جو ہیں، ذرائع جو ہیں، وہ اور اگر کوئی فرق کیجیے کہ کسی بھی جیلا ہے خدا بھی تعلیم کرتا ہے، مگر اس لیے کہ یہ راہ خدا میں اس نے جان لیے، تو یہ تعلیم کیا خدا کے بے تعلق ہے؟ بھلی یہ خدا کی عزت کا تقاضا ہے، اس کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ فرق کیجیے کہ وہ ہستیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں تاکہ ان کی تعلیم ہم کریں، مگر ان کے قبور مطہر ہے، اور ان کے قبور مطہر کا ہم بوسہ لیتے ہیں، مگر کیوں؟ ظاہر ہے کہ مدینے میں جاتے ہیں قبر رسول کی زیارت کو سبھی مسلمان جو خود عقیدہ ہیں وہ زیارت قبر رسول کو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل مسلمان ہو، اس سے پوچھئے کہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہے گا کہ قبر کے دیکھنے کو جا رہا ہوں، تو کیا اپنے شہر میں قبروں کی کمی تھی؟ کوئی قبر جا کے دیکھ لیتا ہے۔ اور وہ اب کچھ اور پہلو کے ساتھ میں اب کروں کہ وہ پوچھئے کہ کیا کہاں جا رہے ہیں، وہ کہے گا کہ تاجدار مدینہ، وہ چاہے لفظ یہ محاورے کی طرف پر ہو گئی ہو، ان لوگوں کی زبان میں جن کے یہاں تاج کی وقت ہے، میں لفظ کو خلاف لگانے رسول سمجھتا ہوں۔ ارے جو تاجدار کائنات ہو آپ کو آپ مدینے میں محسوس کرتے ہیں، تاج کیا کہے کہ وہاں کی عظمت تاج سے وہاں بدلا ہوتی ہے، تو یہ تاجدار مدینہ ان مسلمانوں کی ذہنیت ہے جو تاج و تخت کے سامنے سر جھکا چکے تھے، تو انہوں نے اپنے رسول کی عظمت کو بھی تاج میں محسوس سمجھا۔ وہ تاجدار مدینہ کے مطلب اس کا وہی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ عرب کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، عرب کے بادشاہ کی قبر کے پاس کو دیکھنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ بنی ہاشم کے سردار کے قبر کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ سب ہو کر کچھ کہے تو میں سمجھوں گا کہ مادی ذہنیت ہے جو محلے سے عمل ہے، لیکن جاہل مسلمان بھی ہے تو یہ کہے گا کہ رسول خدا کے قبر کی زیارت ہے، تو ادھر اس کا خدا تک پہنچا اور اب وہ تہذیب کی رسم رہے گی۔ اب یہ لکھنے تعلیم کی جہاں تک جائے، جہاں تک اس کا اثر جائے دور تک،
میں سمجھتا ہوں کہ اصل عظمت کے تقاضے سے زیادہ احساس کا پتہ ہوگا. اب فرض کیجیے کہ ان کے قبور مطہرہ تک ایسی رکاوٹیں پیدا ہو گئی کہ نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے اسباب فراہم نہیں ہوتے کہ ہر آدمی جا سکے تو قبور مطہرہ تک نہیں پہنچ سکتا. مگر جذبہ بے قرار ہے تعظیم کا, ذہانت کا, تو اس بنا کے اوپر اس کی شبیر بناتا ہے, شبیر بناتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے. تو کیا اگر کاغذ کا احترام کرنا تھا تو دکانوں پر کاغذ کی کمی نہیں تھی. اگر تیلیوں کا احترام کرنا تھا تو وہ تیلیاں جہاں سے لائے ہیں وہاں رکھی ہوئی تھی, وہیں جا کے تعظیم کر لیتے. معلوم ہوتا ہے کہ نہ کاغذ کا احترام ہے نہ تیلیوں کا احترام ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تیلیوں کا بنا ہوا ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کاغذ کا بنا ہوا ہے. یہ تو ویسا ہی ہے جیسے اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی کے بنے ہونے سے نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ اسے خالق نے کیا خصوصیت عطا کی, انتخاب اس کو ہے. تو اب تیلیاں ہیں, کاغذ ہے, اس کا مجموعہ ہے, مگر شفاعت کہاں سے ہے؟ جو شخص تعظیم کرتا ہے وہ کس لیے؟ اس لیے کہ شبیہ روضہ کربلا ہے, شبیہ روضہ ایمان ہے. جب کبھی کی بنا کے اوپر اس نے احترام کیا ہے تو یہ رشتہ عظمت کا تو وہیں جاتا ہے جو اصل مرکزی عظمت ہے, کی عظمت ہے جو کار فرما ہے یہاں تک ہے. اور اب حضور والا یہ شبیہ کا احترام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. کئی کتابوں میں فتاوی قاضی خان اور کفایت المؤمنین اور کئی میں ہے یہ واقعہ. یہ ایک کا سارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ, میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی چوکٹ اور طور عین کی پیشانی پر موقع دے رہا ہوں. خواب نہیں دیتا تھا میں نے قسم کھائی ہے, نظر مانی, قسم کھائی ہے, حلف کیا کہ میں جنت کی چوکٹ کا موقع دوں گا اور طور عین کی پیشانی. اب وہ اپنے بس میں ہے ہی نہیں. اب قسم کسی روح میں کھا لی تھی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنت کی چوکٹ اور عین کی پیشانی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کے پلر اور باپ کی پیشانی کا بوسہ سولہ دیجیے. اب مجھے بھی شوق ہو گیا مزید استفادے کا. سوال کا کے جواب ہو گیا. تھا انہوں نے کہا حضور کیسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں, اب اس کو اگر ماں باپ زندہ نہ ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا ان کی خبر پر چلے گا اور ان کی خبروں کا موقع دے گا. دیکھیے معاذ اللہ رسول کی تعلیم دے رہے ہیں, ان کی خبروں کا موقع دے گا. وہ کہتا ہے کہ حضور اگر خبروں کا پتہ نہ ہو, باپ کی خبروں کا علم نہ ہو تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر دو لکیریں پھینکو, ایک باپ کے قبر کی نیت سے, ایک ماں کے قبر کی نیت سے, اور انہیں موقع دے لو پھر تمہاری قسم پوری یہ سب اصول ہمیں مرکزی طور سے سکھائے گئے ہیں. اب شکلیں ہوتی ہیں, وہ رواج کے اعتبار سے بدلتی ہیں. شکلیں ہوتی ہیں ملک میں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ کوئی یہ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں یہ شکل شرح نہیں آئی ہے, شرح نہیں یہ شکل آئی. جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے اس طرح سے یاد تازہ کرنے کے لیے اور اس طرح سے اپنے جذبے کو تسلی دینے کے لیے وہ عمل کرتا ہے. اب ہمارے مولا حضرت امام حسین السلام نے کربلا میں بھی ہمیں یہ اصول منتقل نہیں ہوا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین صاحب کو خدا نے ایک جیتی جاتی کبھی رسول کی دی تھی.
تو کسی کے جاتے وقت اللہ کو گواہ نہیں بنایا. لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے تو ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ الہی میں اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا تو گواہ کرنا اس قوم کے ظلم پر کہ وہ جا رہا ہے. اب دیکھیے امام حسین کیا کیا کہہ سکتے تھے کہ کون جا رہا ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا نور نظر جا رہا ہے، میرا دل جا رہا ہے، میرے گھر بھر کی رونق جا رہی ہے، پوری کا 18 برس کا ریاض جا رہا ہے، ماں کے دل کا سہارا جا رہا ہے. ارے صاحب صاحب کہہ سکتے تھے میرا طبیعت جماعت جا رہا ہے، مگر مولا نے یہ کچھ نہیں کہا. اور سچ میں خدا عمدہ وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی طرف. اب علی اکبر کے اوپر نوحہ بھی کیا ہے. یقیناً علی اکبر کا ذریعہ بھی فرمایا ہے. کوئی کسی بڑے شاعر نے کہا ہو کہ جو بیٹے کی مجلس پر نہ رویا وہ، مگر یہ اس زمانے کی ذہنیت ہے. میرے نزدیک رونا کسی بڑی سے حیثیت کے لیے شان کے خلاف نہیں ہے. تو علی اکبر کا ذریعہ بھی فرمایا ہے. مگر دیکھیے امام نے جو مناجات کی ہے اس میں کیا روح مضمون. اس کو میں شاعر نہیں ہوں مگر ایک دفعہ شعر کی خصوصیت ہے کہ بہت خیال جو لفظوں میں بہت دیر میں نثر میں کہا جائے وہ تو مصروں میں آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ ایک شعر میں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ شہر کو غم تھا شبیہ احمد کا، کب وہ روتے تھے اپنے اکبر کو. اب جو کچھ بھی روئے ہیں، جو کچھ بھی غم کیا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اپنے علی اکبر کا نہیں ہے، وہ رسول کی شبیہ کا. اور کہتے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہونا جائے کہ اکبرنا سے خلقن و خلقن ومنطقن برسول، وہ جا رہا ہے یہ صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ. اب یہ جملہ ہے جس کو میں نے سند میں کیا ہے کہ اکننا اذا الی نبی کا نظر نہ الی وجہ، پروردگارا جب ہم مشتاق زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے. یہ اصول مولانا نے ہمیں سکھایا نا کہ اگر کسی زیارت سے مشتاق ہو اور رسائی نہ ہو تو شبیر کو دیکھ کے تسلی دو، شبیر کو دیکھ کے سکون حاصل کرو. جب بھی اور میں کہتا ہوں کہ اب ذرا ایک جملہ ہوتا ہے وہ پورے ماضی کو نمایاں کرتا ہے. جب ہم مشتاق زیارت کے رسول سے ہوتے تھے کہہ رہے ہیں آج عاشور کے دن، اور معلوم تھا کہ جب سے یہ کوئی دنیا میں آئے کبھی حسین نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے بعض بیٹے کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمیشہ کبھی یہ پیغمبر ہونے کی نیت سے دیکھا، ہمیشہ زیارت رسول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹے کی طرف دیکھا. اور ابھی سے علی اکبر کی ایک اور خصوصیت ہو گئی. وہ خصوصیت یہ کہ جسے رخصت کیا مولا نے بس رخصت کر دیا، مگر علی اکبر کو جب رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے. دور تک علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پکار کر فرما رہے تھے کہ بیٹا جب تک سامنا رہے وہ منہ تک دیکھتے رہے. اور ملاقات حسین کی روشنی میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت ہے یا کبھی رسول کی تعلیم ہے، کبھی رسول کی عزت ہے جو مولا دور تک جا رہے ہیں. مگر بس اپنے جملوں میں ایک دوسرے لوگ کی طرح آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا لیلا کے صبر کی قدر کی. اس بیٹے کے جانے پر مولا اپنی جگہ تھوڑے نہ رہ سکے، مگر وہ بیٹا چلا گیا اور لیلا نے خیمے سے باہر قدم نہیں نکالا. یہ چیزیں سب ہمارے زمانہ کے خلاف ہیں، مگر کیا کروں جو اپنے بچے ہیں اس کو سمپر نہ پیش کروں کہ خیمے کے اندر بھی بیٹھا نہیں گیا، خیمے کے دروازے پر کھڑے اور جس طرح پردے کے پیچھے
علم رسالت امامت الگ چیز ہے. روزمرہ کی زندگی علم ظاہری پر مبنی ہوتی تھی کہ مولا کو بھی لے کے خبر نہیں ہے کہ لیلا کون ہے. اس طرح کے مولا سے بھی راز ہے. اور یہی سب تو صبر بہت ہے. اگر ادھر نہیں دیکھتی ادھر علی اکبر کا ہے کیونکہ ادھر میں رہنموں کی فوج ہے. مولا کے چہرے پر نظر ہے کہ یہ بات صحیح امام صحیح مگر بات کا دل ہے. اگر میرے بیچے کو کوئی زخم آئے گا امام کا چہرہ متغیر ضرور ہوگا. ہاں لہذا ایک دفعہ امام کا چہرہ متغیر ہوا اور لیلا نے توقع پر پوچھا کہ مولا میرے بچے کی تو خیر ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا بیٹا ابھی زندہ سلامت ہے مگر ایمانی پہلوان مقابلے پر آ گیا. وہ خیر و خیراب ہے. میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. مجھ کو اس کے مقابلے میں علی اکبر کے لیے خطرہ ہے. ہاں بتائے میں بھی اردو کے داخلی کے عام طور سے غلط سمجھا جاتا ہے مگر میں بے سمجھے آ کے نہیں بولتا. میں کہتا ہوں جسے مرنے کے لیے بھیجا ہی ہے اس کے لیے خطرہ کہتا. مگر میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حال رسول ہے. مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے. وہ علی کے پوتے کو سب پوری فوج مل کر مارتے اور مارتے مگر یہ کسی ایک سے 10 بدس مقابلے میں قتل ہو جائے کہ مولا کو پسند نہیں ہے. فرماتے ہیں لیلا یہاں کیا کبھی ہو. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جاؤ بیٹے کے اندر علی اکبر کی فتح کے لیے دعا ماشاء اللہ. بیٹا ہو رہے وہ سیرت کرنا ہے اور پھر جو مذاہب کا تقاضا ہے دونوں کو متوجہ رکھیے. ایک ہے لیلا حکیم یہ پہنچتی ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے میرا دروازے پر کھڑا ہونا بھی مولا کو پسند نہیں ہوا. ورنہ دعا کرنا تھی تو خود ہی دعا کر لیتے. یہ مجھے کیوں کہنے کی ضرورت تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ احترام اپنے امام میں جا کے دعا کر چلی. بخاری ہے زینب یہ ان میں سکینہ ہے روپیہ ہو میں اپنے بیٹے کی پتہ کے لیے دعا کروں. سمجھ کے آ گئی. اب جو الفاظ ہوں میں نے اپنے بزرگوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یعقوب سے یوسف کے ملانے والے میرے یوسف کو اس پہلوان کے مقابلے میں فتح ادا کر. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر اپنے مد مقابل کو فتح یاب ہوئے. مولا نے سدائے تقدیر بنا تھی مگر میں نے جو کہا تھا اس کا ثبوت ہے کرائتن کہ دعا کر کے پھر لیلا تیرے خیمہ پر نہیں آئی. اب علی اکبر کی لاش آ گئی مگر لیلا نے قدم باہر نہیں نکالا. اور اب ادھر علی اکبر کی سزا آئی کہ مولا میرا سلام قبول کیجیے. اور اب ایمان کے اوپر کیا حالت ہے کہ کس نے پکارا مولا پیچھے چلے گئے مگر علی اکبر کی جو آواز آئی کبھی گوبھا گانی چلے جاتے ہیں کبھی بانی چلے جاتے ہیں پکار رہے ہیں یا علی یا علی. کیا مطلب ہے علی کا آواز دے رہے ہیں کہ علی اکبر نگاہ کام نہیں کرتی. ایک دفعہ اور پکار لو تمہاری سزا پر آ جائے. کوئی کہتا ہے کہ باپ کو آواز دے رہے ہیں اے بابا آپ مشکل کٹائے خلق ہیں یا آپ کے بیٹے خدا تمام حاضرین کے مقابلے دیجیے. خدا ہم سب سے چاہتے ہیں خدا رسول ہمارے آخرت کی منزل کو دنیا سے جو بیمار ہونے سے بہت